بچوں کے بچیوں کے رشتے کرتے وقت صورت کو نہ دیکھا جائے بلکہ سیرت کو دیکھا جائے، مال کو نہ دیکھا جائے بلکہ اعمال کو دیکھا جائے، دولت کو نہ دیکھا جائے بلکہ اس کے کردار کو دیکھا جائے۔ اگر ہم اپنے بچے کے رشتے کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈ کے لائیں گے جو سیرت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اترتی ہوگی، جو سیرت کے اعتبار سے شریعت کی صوت و سلام کی پابند ہوگی، جو سیرت کے اعتبار سے مال سے محبت کرنے والی نہیں ہوگی بلکہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے مطابق چلنے والی ہوگی، فقر و فاقہ کے اوپر صبر کرنے والی ہوگی، خاوند کی مطیع بن کر رہے گی اور اولاد کو جنت کا سرمایہ بنا دے گی۔ اگر ہم ایسی بچی اولاد کے لیے ڈھونڈ کر لائیں گے کہ اس کی شکل و صورت تو اعلیٰ ہونی چاہیے، سیرت کے اعتبار سے چاہے اس کی سیرت فرعون کے ساتھ ملتی ہو، مال کو ضائع کرنے والی نہ ہو، مال کو خیرات کرنے والی نہ ہو، مال کو جوڑ کر رکھنے والی ہو، چاہے وہ گھر کے اندر سارے گھر کو لڑا بھڑا کر سب کو تنہا تنہا کر دے، ایسی عورت اگر ہم ڈھونڈ کے لائیں گے جس کے پیچھے بینک بیلنس ہو، جس کے پیچھے نوکری ہو یا جس کے پیچھے جائیداد ہو، تو وہ عورت ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ نہیں بن سکتی۔ پھر ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ہمیں کیسے کام آئے گی یا آخرت کے اندر کسی کام آئے گی، کیونکہ اولاد کو آسمان پر پہنچانے کے اندر بھی ماں کا کردار ہے اور آسمان سے زمین پر گرانے کے اندر بھی ماں کا کردار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر جنگ قادسیہ کے موقع پر اسلام کی سب سے سخت ترین جنگ تھی، مال و دولت کم تھا، نفری کم تھی، اتنی بڑی جنگ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ کسی گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہونا چاہیے، کسی گھر کے اندر کوئی مال و دولت نہیں ہونی چاہیے۔ اس اعلان کے بعد ایک صحابیہ اٹھتی ہیں جن کا نام حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، 4 جوان بیٹے ان کو اپنے سامنے کھڑی کرتی ہیں اور کیا سبق دیتی ہیں؟ ان کو یہ نہیں کہا کہ بچ بچ کے رہنا، ایسا نہ ہو تمہاری جان چلی جائے، تمہارے علاوہ میرا کوئی اور نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرا خاوند تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے، یہ نہیں کہا کہ دین تو آتا جاتا رہتا ہے، دین کے پیچھے اپنی جان نہ قربان کر دینا، میری زندگی باقی ہے تو میرے ساتھ بھی کسی ایک نے رہنا ہے، یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین کا اعلان ہوا ہے چلو ایک چلا جاؤ 3 پیچھے باقی رہو، یا 3 چلے جاؤ 1 میری خدمت کے لیے باقی رہ جاؤ، کیونکہ تربیت کس کی تھی؟ تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابی نے کی ہوئی تھی، تو اس عورت نے اپنے بچوں کی پھر ایسی ہی تربیت کی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد کی کیا کرتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کرتے تھے۔ کہنے لگی میرے بچوں، آج دین کے لیے آواز اٹھی ہے، آج دین کے لیے جانیں مانگی گئی ہیں، میرے پاس تم 4 کڑیل جوان ہو، تم میرے بیٹے ہو، آج تک میں نے تمہیں حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، ایسا نہ ہو کہ گولی یا تلوار تمہارے پیچھے سے لگے،
مجھے ایسے جسم چاہیے کہ تمہارے سینے تیروں اور تلواروں سے چھننی ہونے چاہیے، اور تمہارے قدموں کے پنجوں کے اوپر تمہارا خون ہونا چاہیے، تمہاری ایڑیوں پر تمہارا خون لگا ہوا نہ ہو۔ یہ وہ ماں ان کو سبق دے رہی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم خود حاصل کی تھی۔ وہ 4 جوان جہاد کے اندر جاتے ہیں، جنگ قاسیہ کے اندر شریک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چاروں کے چاروں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو خبر ملتی ہے کہ اس عورت کے، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اکیلی عورت رہ گی، اس کو کیسے خبر دی جائے گی، کس طریقے سے ان کو بتلایا جائے گا۔ حضرت عمر نے قاصد بھیجا، جاؤ ان کے گھر کے اوپر ان کو تسلی دے کر آؤ، ان کو احتیاط سے طریقے سے بتا کر آؤ۔ قاصد دروازے پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کون؟ فرمایا امیر المؤمنین کی طرف سے قاصد ہوں۔ فرمایا کس لیے آئے ہو؟ فرمایا آپ کے بیٹوں کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں، افسوس کی بات ہے کہ آپ کے بیٹے چاروں کے چاروں شہید ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اے جوان، افسوس کی کون سی بات ہے؟ دروازہ کھولا، اس کو اندر بٹھایا اور اس کو دودھ میٹھا کر کے پلایا۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی خوشخبری لے کر آتا تھا اس کو دودھ پلایا جاتا تھا، اور دودھ پلانے کے بعد کہنے لگی خدا کی قسم یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے، جس کی خاطر میں زندہ تھی اس کے لیے میں کامیاب ہو چکی ہوں، اور اس کو دودھ پلا کے رخصت کیا۔ اگر آج کی ماں ہوتی تو بیٹے کو گھر کے دروازے سے باہر نہ نکالتی۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، دین کی محبت موجود نہیں ہے۔ کیوں موجود نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس بیٹی کو دین سکھایا نہیں، اس بیٹی کو دین پڑھایا نہیں۔ جب دین نہیں سکھائیں گے، جب دین نہیں پڑھائیں گے، کل کو جب یہ بیٹی ماں بنے گی تو یہ اپنے بچوں سے اسی طریقے سے محبت کرے گی جس طریقے سے دنیا دار محبت کرتے ہیں، یہ دیندار نہیں بنے گی۔ پھر والد کہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ حسن بصری بن جائے، والد کہے میرا بیٹا جنید بغدادی بن جائے، والد کہے میرا بیٹا جو ہے محمد علی بن جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر جیسے اس کی بیٹے ماں کی تربیت ہوگی اسی لحاظ سے اس کا بیٹا جو ہے وہ پروان چڑھے گا۔ پھر اگر کل کو باپ فوت ہو گیا تو اس کے جنازے پر کھڑا ہو کر وہ بیٹا جنازے کی دعائیں پڑھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہی دنیا کی گیت گانے والا ہوگا کہ میرے بیٹے نے، میرے باپ نے میرے لیے پیچھے کیا چھوڑا، کتنی جائیدادیں چھوڑی، کتنے بینک بیلنس کو چھوڑے، اس کا حساب کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کو دین کی طرف لانا یہ انسان کی سب سے پہلی ترجیح ہے، یہ سب سے پہلی ترجیح ہے۔ ایک گھر کے اندر اگر ایک عورت بے دین ہے تو وہ پورے خاندان کو بے دین کرنے والی ہے۔ اگر ایک عورت پڑھی لکھی ہے ایک گھر کے اندر تو وہ پورے خاندان کو پڑھانے والی ہے، پورے خاندان کو دین کے اندر ڈالنے والی ہے۔ آج ہم نے تعلیم کس کو سمجھ لیا؟ دنیا کی تعلیم کو حاصل کرنے کا نام تعلیم سمجھ لیا، حالانکہ یہ تعلیم نہیں، یہ ہنر ہے۔ تعلیم دین کی ہے، صرف تعلیم دین کی ہے، اور اس تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے پوری دنیا کے اندر خوار ہو رہے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، بہت سارے لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا۔ 4 امام دنیا کے اندر بڑے امام گزرے ہیں جن کی پوری دنیا مقلد ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ انہی اماموں میں سے ایک امام ہے۔ آج پاکستان کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہے، ایک امام احمد رحمہ اللہ انہی کے ہم پلہ ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے والد بچپن کے اندر فوت ہو گئے، 3 سال کی عمر تھی، والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ غریب گھرانہ تھا، گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا تھا، یہ گھر کی حالت تھی۔ لیکن والدہ نے ایسی تربیت کی کہ وقت کا امام بنا کے رکھ دیا، وقت کا امام بنا کے رکھ دیا۔ 7 سال کی عمر کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس لے جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں میرے بیٹے کو اپنی درسگاہ کے اندر بٹھا لیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ آپ کا بیٹا بہت چھوٹا ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، جاؤ اس کو بی بی ابھی حفظ کرواؤ، جب اس کا حفظ ہو جائے تو پھر لے آنا۔
بہانہ تھا کہ چلو 4-5 سال گزر جائیں گا، بیٹا بڑا ہو جائے گا، میرے سامنے بیٹھنے کے لائق ہو جائے گا، میں درس حدیث اس کو پڑھاؤں گا۔ لیکن 7 دن گزرے، 7 دن کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی والدہ دوبارہ لے کر چلی گئی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بی بی میں نے تجھے کہا تھا اس کو حفظ کروا کے لاؤ، قرآن یاد کروا کے لاؤ۔ تو والدہ نے کہا امام صاحب میرے بیٹے نے 7 دن میں قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ یہ والدہ کی تربیت تھی۔ کیوں نہ کرتی؟ کیونکہ وہ والدہ تھی جو کہ دودھ پلاتی، جب حمل ہوتا تو ہر وقت زبان پہ قرآن جاری ہوتا تھا۔ وہ والدہ تھی کہ بچہ پیدا ہوتا تو قرآن سکھانا شروع کر دیتی تھی، کیونکہ خود بھی حافظہ ہوتی تھی اور بچے بھی سن سن کے حفظ یاد کر لیا کرتے۔ تو 7 دن کے بعد دوبارہ لے گئی تو امام صاحب نے فرمایا میں سامنے نہیں بٹھا سکتا، اس کو میرے پیچھے بٹھا دو۔ تو عرصہ دراز گزر گیا، سال ہا سال گزر گئے، درس حدیث سنتے رہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھا تک نہیں استاد نے۔ ایک دن یہاں سے دھوپ کا سایہ پڑا تو داڑھی کا سایہ آیا، تو استاد نے دیکھا کہ ادھر کون ہے، تو دیکھا تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی داڑھی آ چکی ہے اور ایک بڑے امام کے طور پر ابھرنے لگے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں حدیث پڑھ کے گھر جاتا تو میری والدہ روزانہ اس حدیث کو 50 دفعہ سنتی تھی۔ یہ والدہ کا کمال تھا۔ وقت کے امام بنے اور ایسے امام بنے کہ وہی استاد وہ خط لکھتا ہے، قاصد بھیجتا ہے، اور خط کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ میرا شاگرد ہے بغداد کے اندر، وہاں پہ جا کے اس کو سلام کہنا اور کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور عرض کیا ہے اے میرے بیٹے مضبوط رہنا اور قائم رہنا، تمہارے اوپر بڑی مصیبت اور بڑی آزمائش آنے والی۔ جب اس خط کو کھولا گیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام شافعی کے جو شاگرد ہیں اس خط کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، روتے ہیں۔ آزمائش تو واقعی ہے، ایسی آزمائش آئی کہ وقت کے بادشاہ نے کئی سال جیل میں ڈال دیا۔ ایسی آزمائش آئی کہ ملک کا ایک بندہ بھی، گاؤں کا ایک بندہ بھی ان کے ملنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ صرف کیا تھا کہ دین کے حق مسئلے کو بیان کرنے کے اوپر ان کو لٹکا دیا گیا۔ لیکن وقت کے امام امام شافعی رحمہ اللہ کا قاصد واپس آیا، قاصد سے پوچھا کہ میرے شاگرد نے ہدیے کے طور پر کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ پرانی گھسی ہوئی وہ بدبودار قمیض ہے جو اتار کر انہوں نے دے دی، ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک رات کے لیے یہ قمیض مجھے دے دی جائے تو میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ اس قمیض کو لیا، رات بھر پانی میں بھگو کے رکھا، فرماتے ہیں صبح وہ پانی بلیک کلر کا ہو گیا، کالے رنگ کا ہو گیا، اتنی گندی تھی قمیض۔ تو پھر اس پانی کو اس استاد نے پی لیا اور فرمایا یہ اس شخص کی قمیض کا پانی ہے جس کے لیے حضور نے میرے پاس سلام بھیجا اور فرمایا کہ ثابت قدم رہے۔ یہ وہ امام احمد ابن حنبل ہے جن کی ماں نے تربیت کی۔ پھر وہی امام احمد ابن حنبل جب جیل سے جنازہ نکلا تو عرب کی تاریخ کے اندر آج بھی یہ بات لکھی ہے کہ 25 لاکھ لوگوں نے جنازہ پڑھا، اور بغداد کی زمین کے اوپر قدم رکھنے کے لیے جگہ موجود نہیں تھی، لوگوں نے سمندر کے اندر کشتیوں کے اندر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا۔ اور یہی نہیں لکھا، تاریخ کے اندر یہ لکھا کہ جب امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھا تو 30,000 یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا، یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اگر آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں پڑھی لکھی ہوں گی، ہماری بیٹیاں دین کا علم سیکھی ہوئی ہوں گی تو یہ بات آج بھی بعید نہیں ہے، آج بھی یہ بات دور نہیں ہے۔ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمہ اللہ کتنے بڑے ولی گزرے ہیں، کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ کیا تھا جب جنازہ رکھا گیا تو کیا شرطیں تھیں کہ جس کی تہجد کی نماز پوری زندگی میں کبھی فوت نہ ہوئی ہو، جس کی عصر کی سنتیں پوری زندگی کبھی فوت نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولا کبھی بھی فوت ہوئی نہ ہو۔ کتنی سخت شرطیں ہیں، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے ایسا شخص، کہاں سے ملے گا؟ تو وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش وہ نکلتا ہے مجمع کے اندر سے، مجمع کو چیرتا ہوا آتا ہے، نقاب کیا ہوا ہے
اور لوگ کہتے ہیں بھائی شرطیں پڑی ہیں، وصیت پڑی ہیں حضرت جی کی. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اجے مجھے آج یہ خوف نہ ہوتا کہ حضرت کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، اگر یہ شرطیں اتنی سخت نہ ہوتی تو میں آج اپنا راز فاش نہ کرتا. میں نے ان شرطوں کے اوپر ہمیشہ عمل کیا، کبھی ان میں سے یہ چیزیں نہیں چھوٹی. مرید ایسا تھا تو پیر کیسا تھا؟ یہ پیر بختار الدین کاکی رحمہ اللہ وہ پیر تھے جن کی تربیت ماں نے کی تھی. ان کے والد بچپن میں فوت ہو چکے تھے، وقت کے امام بنا دیے. سینکڑوں ایسے امام گزرے ہیں، ایسے ولی اللہ گزرے ہیں جن کے والد تو بچپن میں فوت ہو چکے، لیکن ان کی والدہ نے ایسی تربیت کی کہ وقت کے امام. آج بھی حرم کے اندر آپ جائیں، شیخ عبد الرحمن سدیس رحمہ اللہ، شیخ عبد الرحمن سدیس زندہ ہے، موجود ہے آج بھی، وقت کے امام ہے آج بھی. ان کے والد بچپن میں فوت ہو گئے. خود بتاتے ہیں، خطبے کے اندر ایک دن بتا رہے کہ میری والدہ ایسی تھی کہ میں ان کو بہت تنگ کرتا تھا اور غریب گھرانہ تھا، بالکل کھانا پینا کم موجود ہوتا تھا ہمارے پاس. تو میری والدہ مجھے بد دعا دیتی تھی، اللہ تعالیٰ تجھے کعبے کا امام بنا دے، یہ دعا دیتی تھی. اس دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں کعبے کا امام بنا ہوا. لیکن آج والدہ بد دعائیں جو ہیں وہ ایسی دیتی ہیں کہ وہ بیٹوں کے اوپر ایسی کارگر ہوتی ہیں کہ وہی ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، وقت کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے گھروں کے اندر دین کو لایا جائے، اپنے گھروں کے اندر قرآن کو لایا جائے، اپنے گھروں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لایا جائے، صحابیات کی زندگی کو لایا جائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو لایا جائے. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر مرنے کے بعد یہ اولاد ہمارے کام آنے والی ہے تو گھروں کے اندر یہ دین لانا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مرنے کے بعد صرف انسان کی باقی رہتی ہیں. صدقہ جاریہ، جو کوئی صدقہ کر دیا مال وہ مرنے کے بعد کام آ جائے گا. اور اسی کے اندر فرمایا کہ ایسی صالح اولاد جو کہ مرنے کے بعد نیک کام کرتی ہو، مرنے کے بعد دعا کرتی ہو، مرنے کے بعد قرآن پڑھ کے بخشتی ہو، مرنے کے بعد تمہارے لیے نیک کام کرتی ہو، مرنے کے بعد تمہارے لیے عبادت کرتی ہو، تو وہ ایسی نیک اولاد جو ہے وہ مرنے کے بعد تمہارے کام آنے والی ہے. وہ اولاد کیسے بنے گی؟ اگر ہم دنیا سکھائیں گے، انگریز سے بنائیں گے تو پھر تو نہیں بنے گی. اگر قرآن سکھائیں گے، دین سکھائیں گے تو پھر وہ ایسی اولاد بنے گی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتے ادا کر لیں. واخر دعوانا